دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ وہ دونوں کام کر کے پیسے کماتے تھے۔ ایک دن انہیں کام کے لیے دوسرے گاؤں جانا پڑا۔ چنانچہ دونوں دوست اکٹھے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہیں کافی لمبا سفر طے کرنا تھا۔ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا۔ اب دونوں دوست چلتے چلتے تھک گئے تھے۔ انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا ارادہ کیا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ اچانک ان میں سے ایک کی نظر اشرفیوں پہ پڑی۔ وہ چپکے سے اٹھا اور اشرفیاں اٹھا لی، اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ اشرفیاں بہت زیادہ تھیں۔ اشرفیاں پا کر اس نے اپنے دوست سے کہا، دیکھو مجھے اشرفیاں ملی ہیں، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے ڈھیر ساری دولت مل گئی۔ لگتا ہے قدرت مجھ پہ مہربان ہو گئی ہے۔ اب میں بآسانی بہت سارے گھر خرید سکتا ہوں اور بہت عیش کی زندگی گزار سکتا ہوں۔ دوسرا دوست اس کی خود غرضی پر حیران رہ گیا۔ اسے اپنے دوست سے اس بات کی امید نہ تھی۔ اس نے کہا، اشرفیاں ملتے ہی تمہارا رویہ تبدیل ہو گیا، اور کیوں نہیں کہتے کہ ہم دونوں کو اشرفیاں ملی؟ ہم دونوں دوست ہیں اور اکٹھے سفر کر رہے ہیں، اس لیے ان اشرفیوں پر ہم دونوں کا برابر کا حق ہے۔ پہلے دوست نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور اترا کے کہنے لگا، ہرگز نہیں، اس تھیلی پر صرف میرا حق ہے۔ ہم دونوں ساتھ سفر ضرور کر رہے ہیں، لیکن یہ اشرفیاں تو میرے مقدر میں تھیں، اس لیے یہ اشرفیاں مجھے ملی۔ تم ان پر حق نہ جتاؤ۔ دوسرا دوست باسط رہا کہ تھیلی پر ان دونوں کا حق ہے، جبکہ پہلا دوست غصے میں آ گیا اور تھیلی لے کر ایک طرف چل دیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ ان اشرفیوں کا اصل مالک اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اشرفیاں ڈھونڈتا ہوا وہاں آ گیا۔ اس نے جب یہ تھیلی ایک اجنبی کے ہاتھ میں دیکھی تو پکارا، یہ اشرفیاں میری ہیں۔ یہ سن کر پہلا دوست سخت گھبرا گیا۔ تھیلی کا مالک انتہائی غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تھیلی پکڑے خود غرض دوست واپس اپنے دوست کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، ہم ان لوگوں سے کیسے نپٹیں؟ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہیں یہ اشرفیاں ملی تھی، تمہاری ہیں تو تم ہی ان سے نپٹو۔ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ تم ایک مطلبی دوست ہو جو صرف اپنے مطلب سے غرض رکھتا ہے۔ کہہ کر وہ اس سے دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھیلی کا مالک اس کے قریب پہنچ گیا۔ پہلے دوست کا خوف کے مارے رنگ اڑ گیا۔ تھیلی کا مالک اسے چور سمجھ کر مارنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی خوب پٹائی کی۔ دوسرا دوست اسے دور کھڑا مار کھاتے دیکھتا رہا۔ آخر اشرفیوں کا مالک اشرفیاں لے کے وہاں سے چلا گیا۔ پہلا دوست سر جھکائے وہیں کھڑا رہا۔ اسے اپنی خود غرضی پر اور لالچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ تو دوستو، لالچ بری بلا ہے۔